جس عزاخانے پہ مل سے عزا ہو رہی ہے اس گھر کی بہو ہیں محترمہ فاطمہ سجاد، وہ شدید علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے بآواز بلند سلوات کر دیجیے گا۔ مولا علی کی شان میں اتنے اشعار کہے گئے، میں بھی بس بات ختم کرتے ہوئے کہ علی ایک امام علی ایک اصول علی نل کسے دا تقابل فضول بالکل لوری اور پنجابی رنگ میں پڑھنے لگا، کوئی زیادہ کتاباں نہ والا نہیں تم دینا پڑے گا۔ تسی یہی کہنا ہے کہ علی ایک امام ہے، علی ایک اصول ہے، علی نل کسے دا تقابل فضول ہے، علی ایک امام ہے، علی ایک اصول ہے، علی نل کسے دا تقابل فضول ہے، خدا دی سو جگتے علی بن کسے دی، نہ زوجہ بطول ہے نہ سورہ رسول ہے۔ حاضرین، کل جس کتاب کا لارید کتاب کا ذکر شروع کیا گیا تھا، آج اس کتاب کے دوسرے پارے کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سرکاری علامہ عبدالحکیم بوترابی صاحب کو۔ بآواز بلند سلوات کر دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ حضرات سامعین، سادات و سادات، کتاب کے موضوع پر آج ہماری دوسری نشست ارشاد خداوندی ہے کہ مجھے قسم ہے آل محمد کی کہ وہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ کتاب ہادی ہے متقین کا، اور اللہ نے کہ مظاہرہ کا استعمال کی، ان کا غیب پر ایمان ہے اور قیامت رہے گا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو میں نے ان کو رزق عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ رات میں نے قرآن آیتوں سے اور آئمہ کی تفسیر سے بتایا تھا آپ کو کہ یہاں کتاب کی معنی جناب علی علیہ السلام۔ آئیے چلتے ہیں ایک دوسری آیت طرف اور پھر شروع ہو جاتی ہے نئی تقریر۔ سورۃ جاثیہ میں ارشاد ہوا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج یہ خدا کا کلام ہے، آج یہ تمہاری جزا کا دن ہے، جو تم کرتے تھے آج تم جزا اور سزا پاؤ گے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور آج میرا کتاب تم سے بات کرے گا حق، آج میرا کتاب تم سے بات کرے گا، میرا کتاب، آج ہمارا کتاب تم سے بات کرے گا۔ پتہ چلا قیامت میں ہمارا واسطہ پڑے گا کتاب سے۔ جب یہ قرآن ثابت ہے پتہ چلا کوئی ایسا کتاب ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ میرا ہمارا کتاب، ہمارا کتاب۔ مسلمان تجمہ کیا کیا؟ اے ماننا، اے
ایمان نامہ تمہارا ہے یا خدا کا؟ ایمان نامہ تمہارا ہے یا خدا کا؟ بابا کتاب نا یہ میرا کتاب ہے جو تم سے حق کی بات کرے گا. تم سے حق کی بات کرے گا. میرے رات میں کیا تھا جہاں جہاں میں آج الیوم تجزون ما کنتم تعملون. آج تمہارے جزا قتل ہے. اور ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اور آج میرا ہمارا کتاب تم سے حق کی بات کرے گا. بات پورے قرآن حکیم میں آپ جا کر دیکھیں کہ یہاں اللہ نے ینطق بات کرے گا. قرآن بات کرتا ہے. قرآن بات کرتا ہے. یہی تو سبب ہے اصول کافی میں ہمارے 5 امام کا فرمانا. ہمارے 5 امام سے کسی نے پوچھا تو تفسیر نور ثقلین میں بھی ہے, تفسیر کافی میں بھی. کسی نے ہمارے 5 امام سے بات کی, مولا قرآن بات کرتا ہے؟ قرآن بات کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا, نماز بھی بات کرتی ہے. آپ نے فرمایا نماز بھی بات کرتی ہے. نماز کو شکل بھی ہوتی ہے, نماز کو صورت بھی ہوتی ہے. نماز کو شکل بھی ہے, نماز کو صورت بھی ہے. سوال یہ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, یہ چاہ کر میں غیروں میں کیسے بات کروں گا؟ آپ امامت سے چہرے پر تیور آئے اور آپ نے جس نے ہماری نماز کو نہیں پہچانا اس نے ہمیں حق کو نہیں پہچانا. جس نے نماز کو نہیں پہچانا اس نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا. آپ نے بہت انہیں قرآن کی یاد نہیں پڑھی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز منع کرتی ہے. کہا نماز منع بھی کرتی ہے, نماز بات بھی کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز تمہیں منع کرتی ہے ہر برائی سے. نماز منع کرتی ہے تمہیں ہر برائی سے, ہر بے حیائی سے. وذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. وَنَحْنُ ذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ. اور ہم 14 اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. ہم 14 اللہ کا بڑا ذکر ہے. ہم 14 نماز کی شکل بھی ہے, نماز کی صورت بھی ہے, نماز بات بھی کرتی ہے. آپ نے بات نے قرآن کے لیے کہا ہے نماز بھی بات کرتی ہے, نماز بھی بنا کرتی ہے, نماز کی شکل بھی ہے, نماز کی صورت بھی ہے. یہ الفاظ ہیں موصوم کے. یہی سبب تھا کہ رسول سجدے میں اوپر حسین. یہی سبب تھا کہ رسول سجدے میں اوپر حسین. آج دنیا کو رسول نے بتایا کہ نماز کی اصل شکل دیکھو. صورت دیکھو, نماز کا صورت دیکھو, نماز کی شکل دیکھو. ارے جو حقیقی نماز کو چھوڑ کر حقیقی نماز کی صورت ہے حسین, نماز کی شکل ہے حسین. ارے جو حسین کو چھوڑ کر, جو صورت کو چھوڑ کر الفاظ پڑھے گا اس کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ چاہتا ہوں جہاں جہاں میں آواز آ رہی ہے آپ حیران ہوں گے. دنیا جو کہ میں نے یہ اچھا تھا کہ ہمارے نیو جنریشن کو پتا چلے ہم جو حسین کرتے ہیں یہ 2-2.5 مہینے جو مسلسل ماتم کرتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمارے آلے محمد کا مقام کیا ہے؟ ہم نے غیروں, ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی غیروں کے کتابوں کے نام یاد ہے, اور ہمارے بزرگ ہیں ان کو کتب اربع کا پتہ نہیں. تو پہچانوں کا ہمارے امام کا مقام کیا ہے, اسی کتاب کا مقام کیا ہے. یہ الفاظ ہے سورت قمی کے بھی. اس کا آیت کا تفسیر کیا ہے؟ تفسیر قمی نے جو جدید جو بالکل پرانی کتاب ہے, قدیم کتاب ہے تفسیر قمی, اور اس کے ساتھ مشاہد انوار نے کیا, اور اس کے ساتھ مزاری ہے
کہ سوائے کے محرکہ نے بھی وہی تفسیر کی جو ہمارے ہو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ کہف، القیا فی جہنم کل کفرن، القیا فی جہنم کل کفرن، تم دونوں ڈالو ہر کافر کو، القیا فی جہنم، القیا فی جہنم کل کفرن، تم دونوں ڈالو ہر کافر کو، ہر بت رکھنے والے کو جہنم میں، تم دونوں ڈالو، تم دونوں ڈالو جہنم میں، القیا فی جہنم کل کفرن، تم دونوں ڈالو، تم دونوں ڈالو جہنم میں ہر کافر کو، ہر بت رکھنے والے کو۔ مسلمانوں یہ دو کون ہیں؟ یہ دو کون ہیں؟ اللہ نہیں ڈالے گا، جو جہنم میں ڈالے وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ دو کون ہے؟ جو تفسیر کیا تفسیر قمی نے، تفسیر صافی نے، وہی سارا مسلمانوں نے بھی کیا صلاۃ محرکہ میں۔ یہ دو ہوں گے، ایک محمد ہوگا ایک علی ہوگا۔ تم دونوں ڈالو جہنم میں، تم دونوں ڈالو ہر کافر کو، ہر کافر ہوگا محمد کا دشمن، اور جو اناج رکھے گا وہ ہوگا علی کا دشمن۔ اب اللہ نے یہاں کا 4 آیتیں پڑھو جن نے تفسیر کیا، یہ کہو مناع للخیر، اب اللہ واحد کو لے کر پہلے تو یہ کہا کہ تم دونوں ڈالو جہنم میں ہر کفر کرنے والے کو اور ہر اناج رکھنے والے کو۔ اللہ آگے چلا اور سیگا جمع کیا واحد کا، مناع للخیر معتد مریب، یہ وہی ہے جو خیر سے روکتا تھا، یہ وہی ہے جو خیر سے روکتا تھا، یہ وہی ہے جس نے شریعت میں تجاوز کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے نبوت میں شک کیا تھا۔ زبان سے بات کرتے میں سر رہ لو، یہ وہی ہے جو خیر سے منع کرتا تھا۔ ہمارے موسوم نے بھی یہی کہا، سقائق محرکہ نے یہ بھی کہا، یہ حیالہ خیمہ جو رسول نبی میں کہا تھا وہ روکتا تھا علی علی کرنے سے۔ حیالہ خیمہ حیالہ خیمہ یہ ہے علی علی کرنے سے، جو روکتا تھا کس سے؟ خیر سے، جو تجاوز کرتا تھا شریعت میں، اور جو شک کرتا تھا نبوت میں، جو شک کرتا تھا نبوت میں، دھول بڑے منہ ڈالو۔ نِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ خدا کے ساتھ اور کو بھی معبود مانتا تھا، وہ خدا کے ساتھ۔ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، نعرہ حیدری، القیا فی جہنم کل کفرن، تم دونوں ڈالو، تم دونوں ڈالو ہر کافر کو، ہر اناج کو جہنم۔ مناع للخیر معتد مریب، یہ وہ تھا جو اکثر روکتا تھا، یہ وہ تھا جس نے دین میں تجاوز کیا تھا، یہ وہ ہے جس نے نبوت میں شک کیا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ تھا جو اللہ کے ساتھ اور وہ بھی معبود مانتا تھا۔ یہ بخاری میں ہے کہ کون ہے؟ میں آگے نہیں چلوں، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے کہ کون تھا؟ یہ بخاری میں ہے کہ کون تھا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ تھا جو اللہ کے ساتھ اور کو بھی معبود مانتا تھا، اور کو بھی معبود، وہ تھا القیا فی العذاب الشدید، تم دونوں اس کو عذاب شدید میں ڈالو، تم دونوں القیا ہما نہیں ایک ہے، تم دونوں اس کو ڈالو، تم دونوں اس کو ڈالو عذاب شدید میں۔ قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین، تو اس کا شیطان ساتھی کہے گا، پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا،
ارے پر پتا چلا اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اتیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، پروردگار کو میں نے گمراہ نہیں کیا تھا، یہ پہلے ہی گمراہی میں تھا، یہ پہلے ہی گمراہی میں تھا۔ پتا چلا دو ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، پتا چلا آگے سنے ربنا ما اتیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، پروردگار کو میں نے گمراہ نہیں کیا، یہ پہلے ہی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ کی آواز ہے باز خاموش، میری بارگاہ میں جھگڑا مت کرو، تم نے دنیا میں رسول کی دربار میں جھگڑا کیا تھا، آج میری دربار میں جھگڑا مت کرو۔ مناع للخیر معتد مرید للذی جعل مع اللہ الہ آخر۔ یہ کون ہے؟ ان کو جا کر دیکھو کون ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے بابا القیاہ فی العذاب شدید، اس کو داخل کرو جہنم میں۔ قال قرینہ، تمام مسلمان پھر ترجمہ کیا، اس کا شیطان ساتھی کہے گا، اس کا شیطان ساتھی، یعنی اللہ نے ایک ساتھی کو شیطان کہا، اس کا شیطان ساتھی کہے گا، مات ہے تو ولیکن کان فی ضلال بعید، پروردگار کو میں نے گمراہ نہیں کیا تھا، یہ پہلے ہی گمراہ تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، آواز خاموش، تم پہلے دربار رسول میں لڑے تھے، آج میری دربار میں، میں نے سب سے پہلے تیرے عذاب کو تیار کر کے، میں نے سب سے پہلے تمہارے عذاب کو تیار کر کے، اب آپ جاؤ جا کر کتابیں دیکھو کہ رسول کی دربار میں جھگڑا کس کس نے کیا تھا۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے؟ آئیے کہتا ہوں، میں کا ایک ہوتا ہے کتاب، کتاب کی معنی درس ہے جس میں علم ہو، خالی کتاب جلدیں جو ہو وہ بیکار ہو، جلدیں بیکار ہو جب تک اس میں علم نہ ہو۔ اب آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف، یہ ایسی آیتیں ہیں کہ میں پڑھوں گا تو بچے کو یاد ہو۔ دیکھو جناب سلیمان دربار میں، اور کیا کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بشیء قبل ان یأتی المسلمین، ہے کوئی دربار میں جو میری مدد کرے، ہے کوئی درباری، ہے کوئی دربار میں، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بشیء قبل ان یأتی المسلمین، ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، ہے کوئی؟ فتویٰ لگاؤ نا سلیمان پر، سلیمان فتویٰ تو نبی ہو کر درباری سے مدد رکھتا ہے، تو نبی ہو کر درباری سے مدد مانگتا ہے، خدا سے تو نہیں مانگتا، تو نبی ہو کر غیروں سے مدد مانگتا ہے۔ یہاں سلیمان مدد مانگے تو جائز، اور ہم شیعہ نے حیدر اقرا علی سے مدد مانگے تو بدعت۔ نعرہ حیدری، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بشیء قبل ان یأتی المسلمین، ہے کوئی درباری جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 1400 میل، 1400 میل کا فاصلہ تھا، نہ ٹرین کا تصور، نہ روڈ کا تصور، نہ جہاز کا تصور، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم بمقامک فانی لقوی امین، ایک جن اٹھا، میں دیکھ رہا تھا آپ کی دربار پر خاص ہونے سے پہلے، اور میں امین بھی ہوں، کیونکہ تخت پر ہیرو جوان تھے،
میں امین بھی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا۔ بڑا جملہ غلط، میں نبی کے کام کی خیانت نہیں کروں گا، جو ہوگا لے کر آؤں گا۔ جناب سلیمان کہا مجھے اس سے جلدی چاہیے، مجھے اس سے جلدی چاہیے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب نہیں، کتاب کا تھوڑا سا علم، کتاب نہیں، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی آنکھیں بھی کھلی رہیں، آنکھیں بھی کھلی رہیں، اور میں لے کر آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رأى مستقرا عنده، جناب سلیمان نے جو دیکھا تک آگے بڑھا۔ اب میں پاکستانی مولیوں سے نہیں کہوں گا، میں امریکوں کو کہوں گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اسی ترقی کی ہے، بتا یہ کیسے آیا؟ ہر مدرسے میں جاؤ، مولوی سے پوچھو یہ آیا کیسے، جب آنکھیں بھی کھلی رہی۔ کیا وہاں چوکیدار نہیں تھے، نگہبان نہیں تھے، پھر یہ تک کیسے آیا؟ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، پتا چلا جناب عاصم بن برسیا یا بھانجا تھا یا بھتیجا، یا بھانجا تھا یا بھتیجا، یہی دو سلسلے، وہ تھا اس کا وزیر، وہ تھا اس کا وزیر، اور وہ تخت لے کر آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی درباریوں نے دربار میں دیکھا، چوکیداروں نے وہاں دیکھا، سبھا میں دیکھا، چوکیداروں نے سبھا میں دیکھا، سلیمان کے دربار میں دیکھا، یعنی کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ دو جگہ پر حاضر بھی تھا، ناظر بھی تھا۔ نعرہ حیدری، ارے جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ تو دو جگہ پر حاضر ناظر بھی ہے، تو جس کو کائنات کے کتابوں کا علم ہوگا، اب کیا ہوا کہ جو سعودی عربیہ نے چھپوائی تفسیر، اس میں شبیر احمد عثمان نے لکھا کہ جناب عاصم بن برسیا سے اس نے کیا کیا کہ ہاتھ بڑھایا، لکھ رہا ہے۔ اشرف علی خان نے لکھا کہ نہیں، زمین سمجھ گئی، زمین سمجھ گئی، فاصلہ سمجھ گیا، فاصلہ سمجھ گیا، فاصلہ سمجھ گیا۔ یہاں تو سارے مولویوں نے کبھی مسجد میں نہیں کہا کیسے آیا، یہاں تو کسی مذہب کے مولوی نے کہا کہ یہ تخت کیسے آیا، یہ کیسے آیا، اور اگر شیعہ قادیانی خیبر کیسے پہنچا، کیسے پہنچا؟ ارے ارمان کی بات ہے جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، نہیں، لیکن شیخ محمود الحسن دیوبندی نے کہا کہ نہیں، وقت ختم ہو گیا تھا، وقت رک گیا تھا، وقت رک گیا تھا، وقت رک گیا تھا، وقت رک گیا تھا۔ ارے عاصم بن برسیا کے لیے وقت رک جائے تو تمہیں تعجب نہیں؟ اب پوچھتے ہو رسول معراج پر کیسے گیا تھا؟ نعرہ حیدری، ارے ہاں یہ وقت جو ہے، ہمارے وقت جو ہے ہمارے چوتھا کے مٹھی میں ہے، ہمارے چوتھا کے مٹھی میں ہے، ہمارے چوتھا کے مٹھی میں ہے، اور یہی سبب تھا تفسیر برہان ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، مولا عاصم بن برسیا کو اتنا تھوڑا سا ہے، کیا تھوڑا نہ کہو جاتا، اگر تھوڑا ہوتا تو تفسیر سے لے کر آتا، خاموش ہوگا میرا مولا۔ اب پھر کہا ایک حوالی
تجھے پتا ہے کہ آپ سے برسا کے علم میں اور میرے دادا کے علم میں فرق کیا ہے؟ کیا مولا آپ بتائیں؟ کہ ایک مچھر سمندر میں گرا، ایک مچھر سمندر میں گرا پھر اڑا، اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے۔ کہا جو فرق ہے مچھر کے پانی کے قطرے اور سمندر میں، وہ فرق ہے آزم رضا علی کے علم میں۔ کہاں قطرہ کہاں سمندر؟ نعرہ حیدری! کہاں پانی کا قطرہ کہاں سمندر؟ کہاں پانی کا قطرہ کہاں سمندر؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن پر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ یہ الفاظ ہے سورۃ طٰہٰ۔ مجھے آج کچھ کہنا ہے آپ سے، مجھے آج آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ الفاظ ہے سورۃ، یہ الفاظ یہ سورۃ کہتے فوجد عبد من عبادنا آتینا رحمۃ من عندنا۔ ہم نے میرے دو بندوں نے ایک بندے کو پایا، جناب یوسف بن نون اور جناب موسیٰ نے جناب خضر کو پایا۔ آتینا رحمۃ منا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا کی، ہم نے وعلمنا من لدنا علم، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو تھوڑا علم عطا کیا، تھوڑا۔ لیکن صحیح ترجمہ گرامر خدا کے جواب وعلمنا من لدنا علم، تو وہ تھوڑے میں سے تھوڑا، تھوڑے میں سے تھوڑا۔ ہم نے خضر کو تھوڑے میں سے تھوڑا علم عطا کیا، تھوڑے میں سے تھوڑا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا اگر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، اگر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تو تو مجھے پڑھائے گا، مجھے تعلیم دے گا، وہ جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے۔ بڑا جملہ میں نہیں سمجھا تھا، فوجد عبد من عبادنا آتینا رحمۃ من عندنا وعلمنا من لدنا علما۔ ہم نے میرے دو بندوں نے ایک بندے کو پایا، کون تھا وہ بندہ تھا؟ جناب خضر۔ ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا کی، وعلمنا من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو تھوڑا سا علم عطا کیا۔ قال له موسیٰ، اس کو موسیٰ نے کہا، مولوی نے نہیں، پروفیسر نے نہیں، اس کو موسیٰ جو صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، کلیم خدا بھی ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ آواز اگر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، پیچھے پیچھے، شریف شاگرد کا کام ہوتا ہے استاد کے پیچھے چلنا، رات جا کر سوچنا کہ میں نے کیا کہا۔ شریف اور حلالی شاگرد آگے نہیں چلتا۔ نعرہ حیدری! قال له موسیٰ لأتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اگر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تو آپ تجھے پڑھائے گا، وہ تعلیم دے گا جو خدا نے تجھے سکھائی ہے۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا، آواز ہے جناب خضر کی، آواز ہے جناب خضر کی۔ یہ ظاہری تفسیر ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ میری تقریر ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آواز آئی، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ جناب خضر نے کہا موسیٰ تو صبر نہیں۔ قال انك لن تستطيع صبرا، موسیٰ تمہیں اتنی استطاعت ہی نہیں، تمہیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم صبر کر سکے۔ کیف تصبر علی ما لم تستطع صبرا، اور تم صبر بھی کیسے کرے گا جب تمہیں علم ہی نہیں؟ بے صبری وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہیں ہوتا، جہاں علم ہی علم ہو، جہاں علم اعتراض کرتا ہے بے علم، بے صبری وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہیں، جہاں علم ہی علم ہو وہاں صبر ہی صبر ہے، جہاں علم ہی علم ہے وہاں صبر ہی صبر ہے۔ میں آگے نہیں چلتا، نہ میرا واجہ
میرا یہ کہ جب جناب خضر الگ ہوا جناب موسیٰ اور یوسف نے ان سے سیر کرتا ہوا دیکھا سمندر، اس کو صافات کی طرف سے لکھا، نتیجہ نہیں لکھا، یہاں لکھا کہ جناب خضر نے دیکھا ایک چڑیا ہے جو سمندر سے پانی پی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چڑیا ہو مرغی ہو پانی پیتی ہے تو چونٹ ڈبو کر، جیسے جناب خضر نے دیکھا ایک چڑیا ہے جو سمندر سے پانی پی رہی ہے تو اس کو نا انبیاء کو عجب ایجاد میں عجب جناب یوسف نے دیکھا تھا نا آئینے میں شیشے میں دیکھا تھا کیا تو دل نے کہا یا اللہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ اللہ نے کہا یوسف عجب نہ کرو کہیں 8 درہم میں بک نہ جاؤ، عجب نہ کرو، نالا حیدری۔ اور جناب خضر نے بھی عجب کیا کہ کہاں یہ کہاں میں، اتنا یا اللہ یہ اتنا سا قطرہ، آواز خضر خبردار، جتنا قطرہ چڑیا نے لیا ہے، جتنا فرق ہے اسی قطرے میں اور سمندر میں، اتنا فرق ہے تیرے علم میں اور میرے علی ولی کے علم میں۔ کہاں چڑیا کا قطرہ، میں یہی کہا تھا وجود کا علم کا کہتا ہے، علم کتاب میں علم ہو، کتاب میں علم ہو۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کا پہلے پڑھا تو نہیں ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے چلتا ہوں قرآن۔ یہ الفاظ ہیں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ ہیں سورۃ الواقعہ کے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا ہو کہ میرے گھر میں ستارہ آیا میں مدد چھوڑ دے گیا، ارے جب بھی ستارے گرے تو علی کی چوکھٹ پر، جب بھی ستارے گرے تو علی کی چوکھٹ پر اللہ نے چوکھٹ کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا لیکن ہیں تو ستارہ چھوٹی سی مخلوق، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کیونکہ اس چوکھٹ پر آئے ہیں جہاں آیت تطہیر آئی ہے۔ جب چوکھٹ کا مقام یہ ہے تو بیت کا مقام کیا ہوگا، اور جب بیت کا مقام سب میں نہیں ہے تو اہل بیت کا مقام کس حد میں ہے۔ مجھے قسم ہے اور جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہو، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر آپ کو علم ہو تو سب سے میرا بڑا قسم، میرا سب سے بڑا قسم، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي کتاب مکنون، اور یہ میرا عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں، یہ میرا عزت والا قرآن پوشیدہ کتاب میں، کتاب میں، کتاب میں، بتاؤ وہ کتاب کون ہے؟ میرا عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، مس کی معنی پہنچنا سمجھنا، اور اسی کتاب کو، اسی قرآن کو، اسی کتاب کو جس میں قرآن ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے مطہرون کے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یا خدا سمجھ سکتا ہے یا رسول سمجھ سکتا ہے، خدا سمجھ سکتا، یہ ہے علی ہے کتاب، کتاب مطہر جس میں قرآن ہے، جس میں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ہاں یہ کریم عزت والا قرآن ایک کتاب پوشیدہ میں، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ تو تمہارا رزق ہے، یہ تو تمہارا رزق ہے، اسے منافقت کرتے ہیں، پتہ چلا کتاب کی محبت ہمارا رزق ہے، زمان سے بات کو بچ کتاب کی محبت، کتاب کی محبت ہمارا رزق ہے، ہمارا رزق ہے، میں نہیں سمجھا سکتا، آئیے پھر چلتا ہوں۔
جو میں نے آتما مما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور کرتے رہے۔ ایسے غریب بیچارے ہیں جن کو کھانے کے لیے ملتا، وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ خرچ ہے آل محمد کی، یہ خرچ ہے آل محمد کی محبت، یہ خرچ ہے آل محمد کی محبت۔ 5 مومن بیٹھتے ہیں جتنے کا، یہ آپس میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ آج میں رزق بانٹ رہا ہوں، جو میں فراؤ نے دیا ہوا رزق ہے علی کا، حسین کا۔ نعرہ حیدری، ہمارا تو نہیں ہے، نہیں دیکھیں سمجھتے ہیں، بڑا پروسا ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہر مقامات پر مشکل مسئلہ ہے، مشکل مرحلہ بھی ہے، لیکن میرے لیے آپ یہ نہیں ہے۔ آئی کہتا ہوں قرآن سے جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا جلال سوال بات کٹھی ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، ہم نے موسیٰ اور ہارون اس کے بھائی کو بھیجا، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، آیتیں دے کر، سلطان مبین دے کر۔ آیتیں کیا ہیں؟ سلطان مبین کیا ہے؟ آئیے پھر کہتا ہوں، دیہات میں سارے پڑھنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں جب فرعون نے کہا جناب موسیٰ کو بلانے کی، کہا میں دربار میں جاؤ، جناب موسیٰ کو فرعون نے کہا میرے دربار میں سے پکڑ کے آؤ، جناب موسیٰ کہا میرے دربار میں، جیسے ہی کہا دربار میں تو سورت قصص میں جناب موسیٰ کی دعا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ پروردگار مجھے فرعون نے بلایا ہے، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، میں بھائی کے ساتھ جاؤں۔ یا اللہ میرا مدد، یا اللہ میرا مددگار میرے بھائی ہارون کو بنا، میرے ساتھ میرا بھائی چلے۔ حالانکہ جناب موسیٰ کا سسر بھی نبی ہے، جناب شعیب سسر کے لیے نہیں کہا، اللہ کو دکھانا مقصود تھا، تب تو مدد بھائی کرتا ہے، سسر نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری، مددگار اسے نہیں کہا، میرے بھائی ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ میں جاؤں اور میری نبوت کی تصدیق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ فرعون میں تقسیم کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ تجھے میرے پر اعتماد نہیں، موسیٰ میں تیرا اللہ آواز کر رہا ہوں، کیا تجھے میری ذات کے اوپر اعتماد نہیں؟ تو بھائی مانگ رہا، سسر نہیں مانگا، بھائی مانگا۔ اور اللہ عزیز قال سنشد عضدک بأخیک، ہاں موسیٰ میں تیری مدد کروں گا تیرے بھائی کے ذریعے، میں اللہ تیری مدد کروں گا تیرے بھائی کے ذریعے۔ موسیٰ نے بھائی کو وسیلہ بنا، موسیٰ نے بھائی کو وسیلہ بنا۔ موسیٰ میں نے تیرے بھائی کو تیرا مددگار بنا، میں تیری مدد کروں گا تیرے بھائی کے ذریعے۔ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تم دونوں کیا ہوگا، میں اللہ تم دونوں کو سلطان عطا کرتا ہوں، تم دونوں کو فَلَا يَسْلُونَكُمَا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتی، تم دونوں کو۔ کتنا مزہ نعرہ حیدری نے تم جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا تیرے بھائی کے ذریعے، اور میں اللہ تم دونوں کو، ایک کو نہیں، میں اللہ تم دونوں کو سلطان عطا کرتا ہوں۔ فلا یسلون الیکم، پھر دنیا
طاقت تم دونوں تک پہنچ نہیں سکتی. پھر بے آیاتنا معجزات لے کر جاؤ. ومن انتما تم دونوں انتما ومن اتبعکم الغالبون پھر تم دونوں اور جس نے آپ دونوں کی پیروی کی جس نے آپ دونوں کی پیروی کی وہ ہر میدان میں غالب ہے. آپ دونوں کی پیروی کی موسیٰ کی نہیں آپ دونوں کی. کہاں میں یوں کھڑی ہوں نہیں آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ کو وہاں نہیں پہنچے گی. میں کہ اللہ کما سلطان میں اللہ تم دونوں کو سلطان عطا کرتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے آیاتنا تمہیں معجزات بھی دیتا ہوں. انتما ومن اتبعکما الغالبون پھر جس نے آپ دونوں کی پیروی کی جس نے آپ دونوں کی پیروی کی وہ ہر میدان میں غالب. آج بتا چلا صحیح بخاری سے لے کر جتنی کتابیں ہیں رسول کا فرمان ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. جب تک موسیٰ کے ساتھ ہارون کی پیروی نہیں کرو گے ہر جگہ جوتے کھاتے رہو گے. اور جب تک محمد کے ساتھ علی کی پیروی نہیں کرو گے ساری دنیا میں جوتے کھاتے پھرو گے. نعرہ حیدری. آج یہ جو مسلمان ہر جگہ جوتے کھا رہے کیوں؟ انہوں نے علی کو جگہ نعرہ حیدری. یہ تو میرا پروگرام ہے اسی مجلس میں وہاں سے سب کروں. ہاں تم دونوں یہ سلطان کیا ہر جگہ معجزات پھر سنے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. جب ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو معجزات دے کر اور سلطان دے کر اور بھاگیے کا تمہیں سلطان دیتا دنیا کی کوئی طاقت تم نے سامنے سلطان کرنا. آئیے چلتا ہوں اور سلطان سے ایک ہمارا پڑھیں گے لیکن طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح ساتھ یہ الفاظ ہے تفسیر برہان جلد تیسرا مطبوع تحرام صفحہ 226. یہ اسی لیے بتا رہا ہوں تاکتار المولی سے پوچھ رہا ہوں کہا ہے دکھاؤ. اب دیکھ لے کہا تفسیر برہان جلد تیسری صفحہ 226. میں جان تو نہیں کہتا ہوں میں کیا سعادت طلباء بھی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اپنے استادوں سے کہے کہ اب لڑکی نے کہا ہے یا نہیں. میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں تو گھبرا کیوں ہے. تفسیر برہان جلد تیسری صفحہ 226. اب آج چلتا موسم کیا تھا یہ سنان پر لما لہک ہارون بأخیہ موسیٰ دخلا علیہم وأوجس خیفة منه فإذا فارس یکدمہ. اللہ موسم نے فرمایا موسم نے کہا کہ جب جناب ہارون اپنے بھائی موسیٰ کو تھا فرعون کی دربار میں داخل ہوا دربار کا رنگ دیکھ کر گھبرا گیا. وہ فارس یکدمہ دیکھا آگے ایک گھوڑے سوار جا رہا. میرے بھائی چل پوچھ کر لانا جامع مطلب والے میں گھبرا تو نہیں کہ آپ خاموش کیوں ہے بھائی آپ خاموش کیا نہیں ہے کیا نعرہ حیدری فیضا فارس یکدمہ. تو جناب موسیٰ اور ہارون نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار ہے جو ان کے آگے جا رہے ہیں. وَلِبَاسُ مِنْ ذَهَبٍ اس کا لباس سون کا تھا. وَبِيَدِهِ سَيْفٌ مِنْ ذَهَبٍ اس کی تلوار سونے کی تھی. وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُحِبُّ الذَّهَبَ اور فرعون بھی اسی لیے پوشاک انہیں گھوڑے سوار سونی تھی اور ان کی تلوار اسی لیے کہ فرعون سون کو بڑا پسند کرتا تھا. فَقَالَ
لفرعون عجب هذا الرجل الا قتلتك، تو گھوڑے سوار نے فرعون کو کہا ان دونوں کو چھوڑ دو ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، ان دونوں کو چھوڑ دے، شیعہ ہوگا بات کرے گا، سر نہیں لے گا، نعرہ حیدری، وقال لفرعون عجب هذا الرجل الا قتلتك، تو گھوڑے سوار نے فرعون کو کہا ان دونوں کو چھوڑ دے ورنہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ فرعون گھوڑے سوار کو دیکھ کر ڈر گیا، وقال هذا الى غد، اور کہا اب کل آنا، اب کل آنا، اب کل آنا، اب کل آنا، اب یہ بچہ سے چل کر فلما خرجا، جب دونوں بھائی نکل گئے، ہارون اور موسیٰ دونوں بھائی نکل گئے، دعا البوابین فعاقبهم، تو فرعون نے چوکیدار کو بلایا اور بہت کھڑا، وقال کیف دخل علی هذا الفاس، کہا یہ گھوڑے سوار میری اجازت میں اندر داخل کیوں ہوا؟ بتاؤ یہ گھوڑے سوار بغیر میری اجازت کے اندر کیسے ہے؟ فحلفوا بعزت فرعون انه ما دخل الا هذا الرجل، تو قسم کھائی دربار نے، فرعون قسم ہے ہمیں تیری عزت کی، ہم نے دو کے سوا تیسرے کو نہیں دیکھا، ہم نے دو کو سوا، نعرہ حیدری، ہم نے دو کے سوا اوروں کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کون تھا؟ موسم نے فرمایا کان الفاس علی، وہ گھوڑے سوار میرا دادا علی تھا، نعرہ حیدری، دونوں حضرت سے نعرہ حیدری، فقال کیف دخل، قال کیف دخل علی هذا الفاس، بتاؤ یہ میری اجازت کے بغیر دربار میں کیسا داخلہ گھوڑے سوار؟ فحلفوا بعزت فرعون انه ما دخل الا هذا الرجل، تو دربار میں قسم ہے فرعون، ہمیں قسم ہے آپ کی عزت کی، ہم نے دو کے سوا گھوڑے سوار کو نہیں دیکھا، کان الفارس علی علیہ السلام، وہ گھوڑے سوار میرا علی تھا، هذا الذي أيد الله بالنبيين سرا أيد به محمد چہرہ، یہ وہی علی ہے، یہ وہی علی ہے جس نے ہر نبی کی مدد کی غیب میں اور نانے رسول کی مدد کی ظاہری میں، نعرہ حیدری، یہ وہی علی ہے۔ تذکرت کے بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ نعرہ حیدری، میں نے حوالہ بتا، هذا الذي أيد الله بالنبي نصرا وأيد به محمد چہرہ، یہ وہی علی ہے جس نے ہر نبی کی نبی مدد کے لیے پکارے تو جائز ہے۔ ارے یہ 2 ٹکے کا ملا کیوں بنا کرتا ہے؟ نعرہ حیدری، محمد چہرہ، یہ وہی علی ہے جس نے ہر نبی کی مدد کی غیب میں، نانے رسول کی مدد کی ظاہری میں، الا انہ کلمۃ اللہ الکبریٰ، اور یاد رکھنا یہ علی آیت الکبریٰ نہیں، کلمۃ الکبریٰ، یہ علی کلمۃ الکبریٰ، کلمۃ الکبریٰ، اللہ کا کلمہ کبریٰ، اللہ کا کلمہ کبریٰ۔ ارے علی ہے کلمہ کبریٰ، جس کلمے میں کلمہ نہیں، جس کلمے میں جزء کلمہ نہیں، نعرہ حیدری، الا انہ کلمۃ اللہ الکبریٰ التی
اللہ کیا موسم یاد آئی، یہ وہی ہے آیت اللہ الکبریٰ، کلمۃ اللہ الکبریٰ، جو اللہ ظاہر کرتا ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسی علی کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ وَبِتِلْكَ الْكَلْمَةِ يَدْعُونَ اللَّهَ، اور جس نے بھی اللہ کو پکارا اس کلمے کے ذریعے، جس نے بھی اللہ کو پکارا اسی کلمے کے ذریعے، فَيُجِيبُهُمْ فَيُنَجِّيهِمْ، اللہ نے جواب بھی دیا، اس کو نجات دے دی۔ اب مجھے بتاؤ میں موسم کو مانوں یا مولوی کو؟ ادھر قرآن ادھر تفسیر، پتہ چلا ہم علی کو پکارتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آج کہوں میں نے خط لکھا، میں نے خط لکھا، میرے ہاتھ نے خط لکھا، دونوں صحیح ہیں؟ میں نے خط لکھا، میں نے خط لکھا، میرے ہاتھ نے خط لکھا، لکھتا ہاتھ ہے، میں کا ارادہ سمجھتا ہے، میں نے لکھا نعرہ حیدری، لکھتا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ میں میں کا ارادہ سمجھا، دیتا اللہ ہے لیکن دیتا یہ اللہ سے، نعرہ حیدری، یہی سب۔ اور یہ تو بیوقوفی باتیں ہیں، یہ تو بیوقوفی باتیں ہیں۔ جب فقیر کسی کے دروازے پر آتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا اللہ دے، یا اللہ دے۔ جب فقیر آتا ہے، سائل آتا ہے تو گھر والے سے مانگتا ہے، مانگتا گھر والے سے، واسطہ دیتا ہے ان کو۔ بھلا اللہ کے نام پر، حسین کے نام پر، جو جس مسئلہ کا فقیر ہو مانگے گا ان کے نام سے، پھر بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں جو ٹیڈی پائی ان کے نام پر نہیں دیتا وہ قیامت میں ہمیں کیا دے گا؟ نعرہ حیدری، توجہ نہیں دوسرے اوپر، توجہ نہیں دوسرے اوپر۔ نقوی صاحب آگے سوال، نقوی صاحب چاہے ہماری کھلا مظفر نقوی ہو چاہے تنظیم سے نقوی ہو، جب سراج میں جائے گا کھلا نقوی صاحب مجھے تو مولا کے نام پر مانگے گا گھر والے سے، واسطہ دے گا اس کا۔ ہم بھی جب ان کے دروازے پر جاتے ہیں تو مانگتے ان سے ہیں، واسطہ دیتے ہیں خدا کا، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو مانگتے خدا سے، واسطہ ان کا دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نہیں آئیے چلتا ہوں پھر تفصیل سے۔ یہ الفاظ ہیں سورت نمل کی، وہ الفاظ ہیں سورت قصص کے، اور اب جو تفسیر کروں گا تفسیر نور ثقلین، تفسیر نور ثقلین، جس کی تفسیر ہے عبد علی، عبد علی مفسر نام ہے عبد علی۔ چلو تفسیر نور ثقلین، تفسیر نور ثقلین، کس کی تفسیر ہے؟ عبد علی، عبد علی، عبد علی۔ یہ الفاظ ہے قرآن کو سورت نمل کی۔ جناب سلیمان دربار میں تھا، یا دیکھا کمینز پر سورج کا کرنا، کیا ہے؟ مطلب فقط صحیح ہے، فقال مالی لا الحدود ہم کان میں غائب ہیں، یہ میری کمیز پر کرنا پر کی بولو۔ کہا حدود کہاں ہے؟ کہا ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد کہاں ہے؟ یہ کہاں غائب ہو گئے؟ مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ایسے نہیں، میری اجازت کے پھر ہے۔ لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آنے تو سکو دو، مجھ پر عذاب شدید کرو، اور لَعَذِّبَنَّهُ، یا اس کو میں قتل کروں، اور یعنی بھی سلطان بھی، ہاں اگر سلطان اپنے پاس لے کر آئے، سلطان لے کر آئے، سلطان کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ میں نے سلیمان سے پوچھا عالم تصور میں قبلہ معاف کرنا پر
پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ ہے، یہ اپنے کام اس کو قتل کروں گا؟ آواز عبدالحکیم میں انسانوں کا نبی نہیں، میں پرندوں کا بھی نبی ہوں۔ اگر کوئی پرندہ بغیر ذات نبی کے چھوڑ جائے تو واجب القتل ہے۔ نعرہ حیدری! ارے افسوس کی بات ہے، اگر پرندہ نبی کو بغیر ذات چھوڑ کے جائے وہ تو واجب القتل ہے، اور اگر کوئی امتی رسول کو چھوڑ جائے، نعرہ حیدری! میرے دوستو جہاں جہاں میں اور رہا آج تین کا لَأَعْذِبَنَّهُ لَأَعْذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ جب ہدہد آئی کہاں گئی؟ آپ بڑا کس طرح کی بات کریں؟ بادشاہ کے لیے بات کریں تو جواب نہیں دوں، نبوت کے سے بات کو جواب دوں، میں بیواس نہیں۔ تفسیر نور ثقلین جلد چوتھی صفحہ 95۔ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، یہ اتحاد کی وجہ سے نہیں ہے۔ تفسیر نور ثقلین جلد چوتھی صفحہ 95۔ کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ آواز ایک بلا بادشاہ کے سامنے بات کروں گے تو نہیں بتاؤں گا، میں بیواس ہوں۔ نبوت سے پوچھتے ہیں تو بتاؤں گی۔ خاموش ہو گیا، پتا تو تھا، اگر پتا نہ ہوتا تو کیوں بنا اولیاء نہیں سلطان بھی؟ ہاں اگر سلطان کو لے کر آئے، یعنی تین آپشن ہے، پہلے اگر میں آئے تو اس کو ادا کروں، دوسرا قتل کروں، تیسرا یہ ہاں اگر سلطان کے ساتھ آئے تو چھوڑ دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا میں نبوت کیسے پوچھا؟ پتا کہاں گئی تھی؟ بات کی کہا سلیمان آج سے نہ پوچھنا، میں بیواس نہیں، موصول پر۔ اور کون راوی کون ہے؟ میرا مولا علی، میرا مولا علی۔ ہدہد نے اپنے پر کھولے اور کہا سلیمان دے میرے بال بال لگا، یا علی ہو یا محمد ہو، یا علی ہو یا محمد ہو، یا علی ہو یا علم، میرے بال بال پر علی علی لکھا ہوا ہے۔ آواز ہے جہاں علی ہے، سریانی زبان میں علی علی لکھا ہوا، تو پھر بھی تمہیں سمجھ رہے ارے جو واجب القتل تھا وہ علی کی وجہ سے چھوٹ گیا، ہم تو علی علی کرنے والے ہیں۔ ارے جہاں طرف نام، جہاں طرف اسم ہو، جہاں اسم ہے، جہاں اسم ہے تو قتل کر جاتا ہے۔ ہمارے پاس اسم بھی ہے، جسم بھی ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ میرا مولا، یہ ہے کل پیار ہوتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے بڑا خطبہ پڑ جائے، کل دیکھوں گا خطبہ بھی پڑھوں گا، لیکن ایسے سے کتاب وہ خطبہ بھی اس کتاب سے پڑھوں گا جس کتاب کو تمام شیعہ علماء ماننا۔ ایسا نہیں کہ گالی نہیں، وہ کتاب میں گھبرا تو نہیں پہچانا میرے مولا علی کو، میرا مولا حسین وجود نماز ہے، حسین وجود نماز ہے، شکل نماز ہے۔ اب تو حسین کو چھوڑ کر ایسے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سلام اسی حسین کی بہنوں پر، آج 26/18 ہو گئی، خدا جانے آج علی کی بیٹیاں کہاں،
خدا جانے آج سکینہ کہاں ہوگا، خدا جانے آج سید سجاد کہاں ہوگا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ سید سجاد میرے دوستوں میرے لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو سید سجاد پر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ وہی سید سجاد ہے۔ جب سید سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو میرا مولا علی، میرے مولا علی ظاہر اس بنا میں تھی۔ جیسے سید سجاد پیدا ہوا، حسین کو لے کر گئے مسجد میں اور علی واپس لے کر آیا، اور تمام بیویوں کو بٹھا کر کہا، بیویوں اس میں شہنشاہ کی خون ہے، دیکھو میرے بیٹے آپ اس کا خیال رکھنا، اس کے سامنے با آواز بلند لگانا، اس سے سامنے آہستہ بات کرنا، اور دوسری بات یہ جب یہ گھر میں آئے تو کسی کے سر پر چادر اتری نہ ہو۔ ہاں یہ بڑا میرا غیرت ہوتا ہے۔ میرے دوستوں میرے دوستوں میرے دوستوں، وہ سجاد کو بیماری کون سی تھی؟ میرے دوستوں یہ تو آیا تھا مدینے سے، جب آیا تھا کوئی بیماری نہیں، مکے میں پہنچا کوئی بیماری نہیں، یہ بیمار ہوا تھا کربلا میں 7 محرم کو، 7 محرم کو بیمار ہوا۔ جب جناب زینب الحسین نے آپس میں باتیں کی، جب جناب زینب الحسین آپس میں باتیں کی، میری بہن زینب میرے بعد میرا بیٹا عبد ہوگا، میرے بعد میرا بیٹا عبد ہوگا۔ سید سجاد ایسا بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا، مجھے قسم علی کی عزت کی کہ جناب اکبر کے لیے جناب اکبر کی باری آئی تو امیر مسلم کا ساتھ میں نے دیکھا کہ بار بار قنات گرتی تھی، بار بار پردہ گرتا تھا پھرتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا پھرتا تھا، یہ صحیح اکبر باہر آتا تھا، کسی بیوی کی آواز آتی، اکبر بیٹا ایک مرتبہ پھر دکھاؤ، اکبر بیٹا ایک مرتبہ پھر ذات کراؤ، اکبر بیٹا ایک مرتبہ ذات کرا کے جاؤ۔ کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آواز آئی، آج میں نے دیکھا قنات اوپر ہوئی، پردہ اوپر، میں نے دیکھا بیمار تھا جو اکبر کو بلا رہا ہے، اکبر بھائی ایک مرتبہ مجھ سے مل کے پھر جاؤ۔ حیران ہوں نوجوانوں میں بات پر، جناب اکبر نے باہیں ڈالی سید سجاد کے گلے میں، سید سجاد نے اپنی باہیں ڈالی اکبر کے گلے میں، خدا جانے دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ اب مجھے یہ پتا نہیں کہ کون سی باتیں کی تھی اکبر نے، کون کہا تھا آپ نے اکبر کو، ہمیں فرقاتا ہے دیر تک دونوں بھائی آپس میں روتے بھی رہے، دیر تک آپس میں روتے بھی رہے، دیر تک آپس میں روتے بھی رہے، باتیں بھی کرتے رہے۔ ہاں میں دوستوں یہی تو تھا میں دوستوں، یہی تو تھا جب حسین کہا تھا بابا مجھے اجازت دو، بابا مجھے اجازت دو، کہا بیٹا آپ کے لیے ہے، میرا جہاد ہے اصغر، آپ کا جہاد ہے اکبر۔ کہا بابا جہاد اکبر میں اور جہاد اکبر کیا؟ کہا پیاسا کربلا میں مارنا یہ جہاد اصغر ہے، لیکن ننگے سر پشو کے ساتھ جانا یہ جہاد اکبر سے۔ بیٹا تو پشو کے ساتھ جائے، بیٹا تو پشو کے ساتھ جائے۔ ہاں دادار حسین علی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں، یہی تو ہمیں تدراتی ہے، یہی تو ہمیں تدراتی ہے میرے دوستوں۔ یہ قافلہ چلا 11 کو، یہ قافلہ چلا 11 کو، یہ قافلہ چلا۔ میں نے ابھی بھی کہا خدا جانے آج سکینہ کہاں ہوگی۔ میرے دوستوں مورخین نے لکھا کہ ایک رات جنگل میں پڑ گئی، حسین کا سر صندوق میں بند تھا، حسین کا سر صندوق میں بند تھا۔ اس وہاں جو چوکیدار تھا اس کا نام ہاسولو، تاریخ بتاتی ہے جب رات ہو گئی سارے سو گئے، لیکن حسین کے بیٹی کو نیند نہیں آئی، سکینہ جاگ رہی تھی، یہ چوکیدار سوئے تو میں بابا سے ملوں۔ ہاں دادا سر مر لگا، یہ چوکیدار سو جائے، اداکار حسین ہاتھ پر روایت کرتا ہے کہ میری نظر تھی حسین کے بیٹی پر۔